جو اللہ کی آیتوں کی تکذیب کریں، یہ مہلت اس لیے ہے کہ وہ گناہ پر گناہ کیے جائیں۔ میں دیکھ رہی ہوں کہ تم میرے خطبے کو روکنا چاہتا ہے۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔ ساری تعریف عالمین کے رب کے لیے ہے۔ میں ستم دیدہ سہی مگر تعریف تیرے لیے، میرا گھر تباہ سہی مگر ہم تیرے لیے، میرا خاندان پشتہ راہ وفا سہی مگر بندگی تیرے لیے، اور درود و سلام میرے نانا پر۔ آپ نے جیسے ہی خطبے کا آغاز کیا، دربار والوں نے پہچان لیا کہ جس بات کو چھپایا جا رہا تھا اب وہ بات آشکار ہو گئی۔ ہر طرف خرگوشیاں شروع ہو گئی۔ ہاں، برا انجام ہے ان لوگوں کا جو اللہ کی آیتوں کی تکذیب کریں اور جو اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑائیں۔ کیوں یزید، تو نے اللہ کے قول کو بھلا دیا؟ اللہ کا قول یہ ہے کہ کافر یہ گمان نہ کریں کہ ہم نے جو ان کو مہلت دی ہے وہ اس لیے دی ہے کہ ان کا زمانہ ہمیں پسند آیا ہے یا نہیں۔ یہ مہلت اس لیے ہے کہ وہ گناہ پر گناہ کیے جائیں تاکہ عذاب زیادہ ہو۔ کیا یزید تو گمان کرتا ہے کہ یہ ملک ہے نہیں، یہ مہلت ہے؟ کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ تیری یہ حکومت ہے، تیرا اقتدار ہے اور ہمارے لیے کوئی راہ نہیں، اور تو نے ہم کو در بدر پھرا کر اپنے جبروت کا اعلان کیا؟ یہ غلط ہے۔ ہاں یزید، ایسا ہوا کہ ہم شہر بشہر پھرائے گئے، ہم کو لوگوں نے دیکھا کہ ہمارے سروں پر چادریں نہیں۔ یہ سچ ہے، مگر تم سے اور کیا توقع ہوتی جس کا گوشت پوست اگا ہے شہیدوں کے لہو کو پی کر؟ اور تو کیوں جلدی نہ کرتا ہماری شہادت پر؟ کیونکہ تیری نگاہ بغض، نگاہ عداوت ہمارے گھرانے پر لگی ہوئی۔ کس کا لشکر کمزور ہے یہ تو جان لے گا۔ میں دیکھ رہی ہوں کہ تو میرے خطبے کو روکنا چاہتا ہے، تو کسی اور کام میں مصروف ہے۔ ہاں، اب جتنی تجھ میں ہمت ہے ستم اور کر لے۔ یزید، تو ہم کو ڈراتا ہے؟ اس کی قسم جس نے ہمارے گھرانے میں نبوت دی، اس کی قسم جس نے ہم کو کتاب سے سرفراز کیا، تو ہمارے مقصد کو پا نہ سکا، اب تو ہمارے ذکر کو قیامت تک نہ مٹا سکے۔ تو یہ نہ بتلا سکے گا کہ آل محمد کس غرض کے لیے قربانی دے رہے تھے۔ اب تیری رائے میں فتور آ چکا ہے، تیرے دن گنتی کے رہ گئے، اب تیرا مجمع منتشر ہونے والا ہے۔ تاریخ سے ثابت ہے کہ آپ کی یہ پیشین گوئی چند دن بعد ہی پوری ہو گئی، جب شام کے قید خانے میں حسین کی ایک بچی کا انتقال ہو گیا اور اراکین دولت شام یزید کے سامنے سفارا ہو گئے اور شام میں بغاوت کا آغاز ہو گیا۔ میں دعا کرتی ہوں اللہ سے کہ جس نے ہم کو سعادت و شہادت عطا کی، اسی طرح سے ہم کو وراثت ارضی نصیب ہو، اسی طرح سے ہم کو خلافت ارضی بھی ملے، اور اسی طرح سے ہم اس کی بندگی میں کامیاب رہیں۔ جناب زینب کا خطبہ اس آیت پر ختم ہوا جس کی ابتدا میں تلاوت کی گئی، جس کا ترجمہ ہے کہ اللہ ہی ہمارے لیے کافی ہے، وہی ہمارا سہارا ہے۔ ان کے سب سے بڑے پیشوا کی سیادت مآب بیٹی پر، خدیجہ کبریٰ کی ابدی یادگار پر، علی مرتضیٰ کی دختر پر، فاطمہ زہرا کی زندگی کے جوہر پر آپ کی خدمت میں سلام، ہزاروں درود و سلام۔